البتہ یہ بتا دیا کہ جو گمراہی اختیار کرے گا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، ایسے لوگوں پر ان کے کفر اور ان کی بدعملی کی وجہ سے جو عذاب آئے گا تو اس عذاب کی نسبت ان کے اپنے گناہوں، ان کے اپنے کفر کی طرف ہوگی۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، قالوا طائرکم معکم، کہ جب نبیوں نے علاقے میں، برادری میں، خاندان میں، ملک میں، وطن میں ہدایت کے لیے محنت شروع کی اور لوگوں کو جن بدعملیوں کی، گناہوں کی، خیانتوں کی، کفر و شرک کی، بدعات اور رسومات کی عادت پڑ چکی تھی، ان سے روکنے کی کوشش کی تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور لوگوں نے ان پر مختلف الزام لگائے، جن میں سے ایک الزام جس کا سامنا تقریباً ہر نبی کو کرنا پڑا، وہ الزام یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ نبی یا دین پر لوگوں کو لانے والے یہ منحوس ہوتے ہیں، اور منحوس ہونے کی دلیل ان لوگوں کے پاس کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جب سے یہ آئے ہیں ہمارے برادری میں، خاندان میں، گھرانوں کے اندر، بھائیوں میں، بہنوں میں، باپ بیٹے، ماں بیٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے سب کے سب بتوں کو پوجتے تھے، اب آدھے منع کر رہے ہیں، آدھے پوج رہے ہیں، دیکھو فساد پھیل گیا، لڑائی پڑ گئی۔ پہلے سارے کے سارے ظالم تھے، غاصب تھے، اب آدھے انصاف پسند ہو گئے اور باقی آدھوں کو وہ منع کر رہے ہیں ظلم سے اور فساد سے۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ گھروں کے اندر لڑائیاں پڑ گئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان نبیوں کی وجہ سے ہوا، اور یہ آئے، ان کے آنے سے پہلے سارا علاقہ، سارا خاندان، سارا قبیلہ وہ ایک ہی پیج پر تھا، سب ایک جیسے کام کرتے تھے۔ یہ نبیوں نے آ کر آدھوں کو کچھ اور بتا دیا، اب آدھے وہ پرانے والے کام کر رہے ہیں، دوسرے آدھے ان کو منع کر رہے ہیں، ایک بے چینی پھیل پڑی ہے، ایک مارا ماری مچ گئی ہے اور لوگوں میں فساد پھوٹ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو جتنا بھی جھگڑا ہو رہا ہے یہ نعوذ باللہ یہ ان نبیوں کی نحوست ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، نافرمانوں نے کہا کہ اے نبیو، ہم نے تمہاری نحوست کو محسوس کیا ہے، جب سے تم آئے ہو تم نے پھوٹ ڈال دی ہے، جب سے تم آئے ہو ایک بے چینی مچ گئی ہے، تو تمہاری نحوست ہم نے دیکھی ہے، تو اس لیے تم باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو مشرکوں نے کہا دھمکی دیتے ہوئے کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، اور بعض نبیوں کو یہ کہا کہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، جان نکال دیں گے تمہاری۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں جو جملہ فرمایا ہے وہ جملہ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بڑی بہترین سورس اور بڑی بہترین راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نبیوں نے ان لوگوں سے کہا جو مختلف چیزوں، مختلف باتوں، مختلف لوگوں یا مختلف وقت کے بارے میں نحوست کا خیال کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ نحوست والا، یا فلاں جانور نحوست والا، یا فلاں دن نحوست والا، فلاں مہینہ نحوست والا۔ لوگوں کے پاس بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے جی، اور عجیب عجیب کہ اس وقت پہ یہ کام کرو گے تو نحوست ہوگی، اور یوں فلاں جانور آ جائے گا تو نحوست ہوگی۔ تو ہمیں تو وہ پوری لسٹیں پتہ بھی نہیں ہے کہ الگ الگ خاندانوں میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ کام منحوس ہوتا ہے، یہ چیز منحوس ہوتی ہے، یہ جگہ منحوس ہوتی ہے، یہ ٹائم بڑی نحوست والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
نبیوں کی زبانی اس طرح کے سب خیالات کی تردید کرتے ہوئے ایک چیز بتا دی کہ بس یہ ہوتا ہے منحوس، دنیا میں اس کے سوا اور کچھ بھی کہیں بھی کبھی بھی منحوس نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے منحوس؟ اسلام میں نحوست کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں منحوس ہونے نہ ہونے کا کیا معیار ہے؟ نحوست کا کیا معیار ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو فرمایا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون۔ نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے، اس جواب کا پیغام یہ ہے، اس جواب کی سمجھ یہ ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی، تاریخوں میں بھی نہیں ہوتی، مہینوں اور ہفتوں میں بھی نہیں نحوست ہوتی، کسی دن یا رات یا دوپہر یا شام میں بھی نحوست نہیں ہوتی، کسی جانور میں بھی نحوست نہیں ہوتی، کسی پرندے میں بھی نہیں ہوتی۔ نحوست نبیوں نے بتایا صرف اور صرف ہوتی ہے تو وہ انسان کے اپنے ساتھ ہوتی ہے۔